روحنا القرآن روح لرقي الكائنات. دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے عموماً کہ ہم سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، رد الحاد کے پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہوئے جب ہم کسی کے ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں اور وہ اسلام قبول کرتا ہے تو عموماً ہم اس کی نسبت اللہ کے بجائے اپنی طرف کرتے ہیں. مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے میرے دوستو، جس اللہ نے اس پرفتن زمانے میں، شر اور فساد کے زمانے میں ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ دینی متین کی فکر کرے اور اس کی حفاظت کے لیے مال، جان اور وقت کی قربانی کے ساتھ تیار ہو جائے. اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے اس ورکشاپ کو جو عنوان دیا ہے وہ عنوان ہے رد الالحاد علی نہج النبوت. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ عنوان کیوں دیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ مغالطے پائے جاتے ہیں. اس کو آپ اغلاط العوام بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اغلاط الخواص بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس کو اغلاط الملاحدہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کی اصلاح کے لیے کچھ ساتھی معاشرے میں کام کر رہے تھے، یعنی رد الالحاد پہ کام کر رہے تھے، الحاد کی روک تھام کے لیے. لیکن مصیبت یہ تھی کہ جو کام جانتے تھے ان کے پاس نہج نبوت نہیں تھی، ان کے پاس مزاج نبوت نہیں تھی. اور بعض ساتھی ایسے تھے جو کام کرنا تو چاہتے تھے لیکن ان کے پاس مطالعہ نہیں تھا، ان کے پاس نہج نبوت اور مزاج نبوت تھی لیکن ان کے پاس مطالعہ نہیں تھا، طریقہ کار نہیں تھا کہ کیسے کیا جائے. تو اس بنیاد پہ میں نے چاہا کہ ہمارا پہلا ورکشاپ یہ ہو کہ ہم ساتھیوں میں اس بات کی فکر پیدا کر لیں اور اس بات کو جو ہے ہم سامنے لے آئیں کہ رد الالحاد سب و شتم کا نام نہیں ہے. رد الالحاد طنز اور اسی طرح کسی کو لاجواب کرنے کا، کسی کو ملزم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رد الالحاد یہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مجموعہ ہے، اس کا خلاصہ ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی نہج نبوت کو مد نظر رکھا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ جب کام نبوت ہو اور مزاج نبوت نہ ہو، رد الالحاد یہ کام نبوت ہے. اس کو آپ امر بالمعروف بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد بحث برائے بحث نہیں ہے، بلکہ ملحدین کو، اسی طرح متشکک لوگوں کو، آزاد خیال لوگوں کو اور اسی طرح سیکولر لوگوں کو ہم نے دعوت فکر دینی ہے اور ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. تو امر بالمعروف بھی ہے اور دوسری طرف وہ اسلام پہ وار کر رہے ہیں، تو نہی عن المنکر بھی ہے. تو یہ نہی عن المنکر بھی ہے، تو یہ نیا کام نہ ہوا. تو اگر یہ پرانا کام ہے اور حضور والا کام ہے تو اس میں نہج بھی وہ ہونی چاہیے جو حضور کی تھی. تو اکابر فرمایا کرتے ہیں ہمارے بڑے، انہی کی تربیت میں یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ جب کام نبوت ہو اور مزاج نبوت نہ ہو تو ایسے موقع پر آدمی ہدایت کے بجائے گمراہی کا سبب بنتا ہے.
تو ہمارے ہاں نوجوان ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، میدان میں اتر چکے ہیں، لیکن نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کام نبوت ہے، مزاج نبوت نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ایگنوسٹک ہیں وہ بھی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، اور اسی طرح جو عام مسلمان ہیں وہ ایگنوسٹک بن رہے ہیں، تو فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی اصلاح کریں کہ اپنے کام کو حضور کے کام کے ڈھانچے میں اور اسی طرح سانچے میں جو ہے ڈال دیں۔ حضور کس طریقے سے امر بالمعروف کر کے دنیا سے گئے ہیں، کس طریقے سے نہی عن المنکر کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ میں نے اس ورکشاپ کا نام رکھا رد الالحاد علی نہج النبوت۔ اس میں انشاءاللہ ہم 3 مضامین پہ بات کریں گے تدریجاً۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے صفات کیا ہونے چاہیے۔ اب رد الالحاد کے لیے تو ہر ساتھی تیار ہے، لیکن اس میں یہ اوصاف ہے بھی کہ نہیں جو ایک داعی میں ہونے چاہیے، جو ایک مسلمان میں ہونے چاہیے، اور اسی طرح ایک ایسے مجاہد میں ہونے چاہیے جو رد الالحاد پہ کام کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسرا ہمارا مضمون ہوگا کام کا مقصد، کہ ہم اتنا بڑا مجمع کیوں بنا رہے ہیں، آخر ہمارا مقصد کیا ہے۔ اور تیسری چیز کہ کام کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کام کو ہم کیسے آگے لے کر بڑھیں گے اور ہمارے اہداف کیا ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے صفات۔ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے عموماً کہ ہم سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، رد الحاد کے پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہوئے جب ہم کسی کے ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں اور وہ اسلام قبول کرتا ہے، تو عموماً ہم اس کی نسبت اللہ کے بجائے اپنی طرف کرتے ہیں کہ یہ تو میرا کمال ہے۔ کبھی کبھی ہم سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں اور ہمارا وہ کام آگے بڑھ جاتا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، تو ہم کیا کرتے ہیں، عجب میں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ کام کرنے والوں کی صفت نہیں ہے، یہ داعی کی صفت نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی صفت نہیں ہے، بلکہ حضور کی زندگی کو دیکھا جائے، جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے کام کو آگے بڑھایا، حضور نے نسبت اللہ کی طرف کی اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ تو سب سے پہلی چیز رد الالحاد پر کام کرنے والے کے دل میں یہ ہونی چاہیے کہ میں منتخب ہوں، مجھے چنا گیا ہے اس کام کے لیے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم اگر قرآن کے مضامین پہ نظر دوڑائیں تو اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ تو یہاں پر اورثنا سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، مختصراً ذکر کروں گا۔ اورثنا کا صیغہ یہ بھی دلالت اس پہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہی وارث بناتے ہیں، اور دوسری چیز اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات پہ کہ یہ کام چنیدہ لوگوں کا ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے چنا ہوتا ہے، تبھی یہ کام کر سکتے ہیں، دین کا کوئی بھی شعبہ ہو وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کام کی نسبت اللہ کی طرف کریں، کیونکہ یہ کام نہ تو صلاحیت کا ہے، اسی طرح یہ کام جو ہے یہ تو نہ چالاکی کا ہے نہ استعداد کا ہے۔ بہت سارے صلاحیتوں والے، بہت سارے استعداد والے، اور اسی طرح بہت سارے چالاک لوگ ایسے ہیں جو کام کی نوعیت بھی نہیں جانتے، جن کو پتہ تک نہیں ہے کہ رد الالحاد کیا ہے۔ تو ہم کام کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ ایک دوسری آیت ہے، اس سے بھی یہ استدلال ہوتا ہے کہ جس سے اللہ چاہتے ہیں یہ کام لیتے ہیں۔ مثلاً یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس کو دین کا فہم عطا فرماتے ہیں۔ حکمت سے مراد دین میں تفقہ، دین میں فہم اور دین کی سمجھ۔ تو اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو دین کی سمجھ دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر سے بھی پتہ چلتا ہے، لا حول عن المعصیۃ ولا قوت علی الطاعۃ الا بتوفیق اللہ۔ تو اس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور قدم قدم پر
ہم اپنے کام کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کرے. پہلی چیز یہ ایک داعی میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ کام کی نسبت قدم قدم پر اللہ کی طرف کرے. جو ہو جائے اس پر شکر ادا کرے، جو نہ ہو سکے اس پر اللہ کے ہاں توبہ کرے اور سر بسجود ہو کہ اللہ حق ادا نہ ہو سکا یا ہو نہ سکا. دوسری صفت ایک داعی میں کیا ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی جذبات پہ نظر ہو کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، کیا میں شہرت پسند تو نہیں ہوں، کہیں میں ریاکار تو نہیں ہوں، کہیں میں تکبر اور عجب کے لیے تو نہیں کر رہا، کہیں میں اپنی علمیت، کہیں میں اپنی قابلیت کو دکھانے کے لیے تو یہ کام نہیں کر رہا. تو اس چیز پہ نظر ہو کہ میرا جذبہ کیا ہے. تو ہر داعی کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور جب یہ جذبہ ہوتا ہے اللہ رب العزت ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی تو رد الالحاد پہ کام کیا، ساری رات مطالعہ کرتے رہے، سارا دن ملحدین کے ساتھ اور اسی طرح متشکک لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹس ہوتی رہیں، مباحثے ہوتے رہے، اور اسی طرح لوگ اسلام کی طرف دڑا دڑ آتے رہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں کہ اے فلاں جس کے لیے آپ نے محنت کی تھی نا رد الالحاد کی، جس کے لیے کی تھی، جس واہ کے لیے کی تھی، وہ دنیا میں آپ کو مل چکی ہے، اور جس کے لیے کی تھی جا کر اس سے اپنا بدلہ بھی لے لیں. تو یہ خطرناک بات ہے. اس لیے ایک داعی میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اگر کمنٹ بھی کر رہا ہوں نا کسی کو، جو کسی ایگنوسٹک کو، کسی ملحد کو، اور اسی طرح کسی بھی لیبرل سیکولر کو اگر میں کمنٹ سیشن میں جواب بھی دے رہا ہوں، تو میرا مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خشیت ہو. داعی میں رد الالحاد پر کام کرنے والے کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا دھیان ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرا سن رہا ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں قیامت کے دن اس کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا. تو دل میں اللہ رب العزت کی خشیت ہونی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ ایک صحابی سے کچھ تیز کلامی ہوئی، یعنی مثلاً غصے میں ان سے بات ہوئی. تو جب غصے میں ان سے بات کی تو فوراً ان کو خیال آیا کہ میں نے تو اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اسے کہنے لگے کہ میں نے جو کلمات آپ سے کہیں یہ آپ مجھے بھی کہہ دیں، جواباً کہہ دیں، تاکہ بدلہ ختم ہو جائے دنیا میں. تو اس نے جب جوابی الفاظ کہنے سے انکار کیا تو ابوبکر فرمانے لگے کہ اگر آپ مجھے جواباً یہ الفاظ دہرانے سے، کہنے سے اگر آپ انکار کرتے ہیں تو میں حضور کے ہاں جا کے آپ کی شکایت لگاؤں گا. تو یہ ہے داعی کے دل میں خشیت، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر نگاہ ہو، اسی طرح نظر پر اپنی نگاہ ہو، اسی طرح سننے والی آوازوں پر جو ہے نگاہ ہو کہ کہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہے. تو تیسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی خشیت ہو. اور چوتھی صفت کیا ہے، قدم بقدم حضور کی اتباع ہو. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا بندہ اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے محبوب بن جاتے ہیں. قدم قدم پر حضور کی تابعداری، قدم قدم پر حضور کی اتباع. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ صحابہ سنت پر اس وجہ سے عمل کرتے تھے، گفتار میں اور اسی طرح رفتار میں، لباس میں، رہن سہن میں، اخلاق میں، معاشرت میں، ہر چیز میں وہ سنن عادیہ تھیں یا اس کے علاوہ دیگر، لیکن اس وجہ سے سنت پہ عمل کرتے تھے کہ یہ تو میری نبی کی سنت ہے. ان کے ہاں قدر ہوا کرتی تھی سنت کی. سنت پہ اس وجہ سے عمل ہوا کرتا تھا کہ میری نبی کی سنت ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اور ہم سنت کو کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ یار سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، چھوٹ گیا تو کیا ہوا. تو ہم میں صحابہ میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ سنت کو سنت سمجھ کر اپناتے تھے اور عمل کرتے تھے، اور ہم سنت کو سنت سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں اللہ کے ہاں محبت بھی میسر نہیں ہے، نہ ہم اللہ کے محبوب بن رہے ہیں، نہ اللہ ہمارے محبوب بن رہے ہیں، نہ وہ حلاوت ایمان کی اور اللہ کی محبت کی دل میں محسوس ہو رہی ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت بڑا عجیب قاعدہ بیان فرماتے ہیں، قل ان کنتم
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجئے میرے محبوب اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، میری تابعداری کیجئے، یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت فرمائیں گے، اللہ آپ کو محبوب بنائیں گے۔ تو یہاں سے ہمارے اکابرین ایک قاعدہ اخذ کیا کرتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بن جائے اور اللہ اس کے محبوب بن جائے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی محبوب کی تابعداری کرے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے محبوب کی تابعداری کرے۔ تو ہمارے کام میں اور اسی طرح ایک داعی کی زندگی میں حضور کی سنتیں ہوں، حضور کا طریقہ ہو، حضور کے اخلاق ہو، حضور کے معاشرت، حضور کے معاملات، حضور جیسا لباس، قدم قدم پر دیکھا جائے کہ حضور کس طریقے سے زندگی گزار کر دنیا سے گئے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے ساتھ آپ کے لیے حضور کی زندگی میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور یہاں پر لفظ لقد، یہ لام حرف تاکید جب قد حرف تحقیق پہ داخل ہوتا ہے، علماء ہیں اور ان کو پتہ ہوگا کہ یہ قسم کا معنی فائدہ کرتا ہے، کہ یعنی اللہ قسمیہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی زندگی کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک نمونہ بنائیں، حضور کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اس کے پیچھے چلیں۔ اور بڑے ہمارے فرماتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا کمال نہیں ہے، زمانے کو ساتھ لے کر حضور کے پیچھے چلنا کمال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں حضور کی اتباع اس کو لازم پکڑ لے، اور رد الالحاد پر کام کرنے والا اگر حضور کی سنتوں کا پابند نہیں ہے تو اکثر ایسا آدمی بھی ہدایت کے بجائے گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اور پانچویں صفت ایک داعی میں کیا ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس کو قدم بقدم فضائل کا استحضار ہو کہ مجھے میرا رب کیا دیں گے۔ میں اگر کسی ملحد کو کمنٹ بھی کر رہا ہوں، نہیں منکر کے درجے میں کر رہا ہوں یا امر بالمعروف کے درجے میں کر رہا ہوں، اس پر مجھے میرا رب کیا دیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ آپ بہترین امت ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ بہترین امت ہیں۔ اخرجت للناس، یہ امت لوگوں کی نفرسانی کے لیے نکالی گئی ہے، لام انتفاق کے لیے، لوگوں کی نفرسانی کے لیے۔ وہ نفرسانی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ بہترین امت کون ہے، لیکن دوسری چیز کہ بدترین کون ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ علامات محبت ایک کتاب ہے، اس میں 13ویں علامت ہے غالباً امر بالمعروف اور نہی المنکر، اس باب میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدترین قوم وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتی۔ تو وعدے بھی سامنے ہوں اور وعیدے بھی سامنے ہوں، کام کروں گا تو بہترین امت میں سے اٹھایا جاؤں گا، کام نہیں کروں گا تو بدترین میں شمار ہوں گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے آپ کو میرے اپنے کتاب کا وارث بنایا، آپ نے اتنا عرصہ مدرسے میں گزارا، کیا آپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، کیا آپ کے پاس اتنی فکر نہیں تھی کہ آپ میری کتاب کا دفاع کر سکو؟ میں نے آپ کو زندگی دی، میں نے آپ کو پیدا کیا، میں نے آپ کو نعمتیں دی، کیا آپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ آپ میرے وجود کا دفاع کرتے، دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ اس کو ثابت کرتے؟ تو وعدے بھی سامنے ہوں اور وعیدے بھی سامنے ہوں۔ اور چھٹی چیز ایک داعی میں کیا ہونی چاہیے، جب یہ سارے اوصاف ہوں گے اور آپ کام کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے حالات بھی آئیں گے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ ان تکالیف پر صبر کرو جو آپ کو پہنچے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہیں اور نہج نبوت پر کرتے ہیں تو حالات آئیں گے۔ وہ حالات مختلف صورتوں میں ہیں، وہ فقر کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ حکومت وقت سے ہو سکتے ہیں، وہ بیماری کی صورت میں ہو سکتے ہیں،
وہ قرضے کی صورت میں ہو سکتے ہیں. مختلف حالات آئیں گے لیکن وصبر علی ما اصابک، جو مصیبت پہنچے گی اس پر آپ نے صبر کرنی ہے. تو پہلی چیز تھی جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے تھا کہ کام کرنے والوں کے صفات کیا ہونے چاہیے. تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ان اوصاف کی آپ خود بھی اہتمام کریں گے اور انشاءاللہ میں بھی کروں گا. مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.